السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عظیم الشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائیو وظیفہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے ہندو لڑکی کا واقعہ جس نے 16 سال پہلے ایمان کو اپنایا اور 16 سال تک اس ایمان کو اپنانے کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس لڑکی کا واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایک ہندو لڑکی تھی۔ اس نے 16 سال پہلے ایمان کو اپنایا تھا۔ ناظرین، حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ چھپ چھپ کر مسلسل 16 سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی۔ تو اس لڑکی کے اس مجاہدی پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کو زیارت بھی نصیب ہوئی، اور کچھ دن کے بعد اس کے اس عمل پر اس کے شوہر نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کے پورے خاندان نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک چھوٹی سی ہندو لڑکی کا ہے جو کہ 3-4 سال کی تھی۔ وہ اپنے ہمجولی کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ لڑکی جس بچی کے گھر کھیلنے جاتی تھی وہ لڑکی مسلمان تھی، اور اس کی والدہ اپنی بچیوں کو گھر کے اندر بیٹھال کر قرآن کریم کی تلاوت کراتی تھی۔ جتنی بھی اس کی ساتھ کی بچیاں تھیں ان کی والدہ ان بچیوں کو کچھ دیر کھیلنے دیتی اور اس کے بعد ان کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بلا لیا کرتی۔ اس لڑکی کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں ان بچیوں کے ساتھ گھر میں جاؤں اور ان کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں، لیکن ناظرین بات یہ تھی کہ وہ ایک مذہب ہندو لڑکی تھی۔ لیکن ناظرین، جیسے جیسے وقت بیتتا گیا اس لڑکی نے دھیرے دھیرے قرآن کریم کی عبادت کو شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ قرآن کریم کی عبادت کو شروع کرتی اس نے قاعدہ مکمل کر لیا اور دھیرے دھیرے قرآن عظیم کی اور بڑھنے لگی۔ اس بات کی خبر اس ہندو لڑکی کے ماں باپ کو نہیں تھی۔ ناظرین، جیسے ہی دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا اس لڑکی نے ناظرہ قرآن مکمل کر لیا، اور دھیرے دھیرے یہ بچی جوان ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس لڑکی کی شادی کرنا پڑی اس کے ماں باپ کو۔ جب اس کے ماں باپ اس لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تب اس کے ماں باپ نے اس کے لیے ایک ایسے ہندو لڑکے کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی جو کہ مسلمانوں کے نام سے تک پناہ مانگتا تھا، یعنی کہ وہ مسلمانوں کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تب اس لڑکی نے اپنے دوست کی والدہ کو آ کر بتایا کہ آخر میں نے آپ کا بتایا ہوا قرآن تو پڑھنا سیکھ لیا، اور میں نے اپنے دل کے اندر ہی اندر کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن اس بات کو میں اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اگر مثلاً اس بات کو اپنے ماں باپ کے سامنے کسی خاطر میں بتا بھی دوں تو وہ اسی وقت میرا قتل کر دیں گے، اور اب میری جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ لڑکا بھی ہندو ہے، لہٰذا اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں۔ اس کی استادنی نے اس کو ہمت دی اور کہا اگر تجھے قرآن پڑھنا پسند ہے، رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا پسند ہے، تو رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ چنانچہ اس استادنی نے اس لڑکی کے لیے شادی کا تحفہ تیار کیا، اور اس تحفے کے بالکل نیچے قرآن مجید بھی رکھ کر دے دیا۔ تحفہ دیتے وقت لڑکی کی والدہ نے کہا کہ اس کی پیکنگ ہم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کرائی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بچی اس پیکنگ کو یہاں نہ کھول کر اپنی سسرال میں کھولے۔ اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ لڑکی ودا ہو کر اپنی سسرال بھی پہنچ گئی۔ اب قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ لڑکی نے اس قرآن مجید کو اپنے جہیز کے سامان میں کہیں پر چھپا دیا۔ اب جب اس کا شوہر جب کسی آفس میں جاب کرنے کے لیے باہر چلا جاتا، یعنی کہ دفتر میں چلا جاتا، تب وہ لڑکی اس قرآن مجید کو باہر نکال کر رب العالمین کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی تھی، اور شوہر کے واپس آنے سے پہلے اس قرآن مجید کو اسی جہیز کے سامان میں دوبارہ سے چھپا دیتی تھی۔ کئی سال اس لڑکی نے اسی طرح سے گزار دیے، لیکن ناظرین اس لڑکی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور گھوم رہی تھی کہ میرا شوہر جب باہر چلا جاتا ہے تب میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتی ہوں، رب العالمین کو یاد کر لیتی ہوں، لیکن جب میرا شوہر گھر میں آ جاتا ہے تب مجھے اس قرآن عظیم کو چھپانا پڑتا ہے۔ حالانکہ کچھ سمے بعد جب میرا کوئی بچہ ہوگا تب میرے بچے کے ایمان کا کیا بنے گا،
گا۔ تب وہ لڑکی رو رو کر رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ اے اللہ تو کوئی ایسا ذریعہ عطا کر دے، کہ اے اللہ تو کوئی ایسا راستہ عطا کر دے کہ جس سے میں اپنے آنے والی اولاد کو بھی کلمہ پڑھا سکوں، اس کو بھی قرآن عظیم کی تلاوت کا سبق دے سکوں۔ لیکن ناظرین وہ لڑکی بہت پریشان رہنے لگی اور کوئی صورت شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب رب العالمین کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو۔ ایک دن اس کے شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ آفس سے واپس جاتے وقت ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کرا جاتا ہے، لیکن جب اگلے دن اس چیک اپ کی رپورٹ آتی ہے تب ڈاکٹرز نے اس آفیسر کو بتایا کہ تمہیں ایک بڑا کینسر ہے۔ تب وہ لڑکا روتے ہوئے اپنے گھر پر آیا اور اپنی بیوی کے سامنے رونے لگا۔ اب بیوی نے سوال کیا آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ تب اس کے شوہر نے اسے جواب دیا کہ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے، اتنی وفا کرنے والی ہے، لیکن افسوس تیرا اور میرا ساتھ صرف اب چند دن کا بچا ہے اور میری موت بہت ہی قریب ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے لا علاج قرار دے دیا ہے، لہٰذا اب میری زندگی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اور وہ رو رو کر یہ کہتا رہا کہ کینسر میرے شریر کے اندر اتنا پھیل چکا ہے کہ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ میں اب محض 1 ماہ تک ہی زندہ رہ سکتا ہوں۔ تب اس کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہو، رونا بند کر دیں، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے، میرے پاس آپ کا ایک علاج ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اب اس کے شوہر نے اس سے وعدہ کر لیا کہ اگر میں صحت مند ہو گیا آپ کے بتائے ہوئے عمل سے تب میں آپ کے لیے جو کہو گی وہ میں کروں گا، آپ جیسا کہو گی ویسا میں کروں گا اور آپ کی ہر خواہش میں پوری کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ تب اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کو پڑھا اور اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی مسلسل اس طریقے سے کچھ دیر تک سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہی، کیونکہ اس لڑکی نے اس کی استادی کو دیکھا تھا۔ جب کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تب اس کی استادنی بھی اس بچے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیتی تھی، تب اس کو شفا مل جاتی تھی۔ ایسا کرتے دیکھ شوہر نے اچانک سے ایک سوال پوچھا، اے میری بیوی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تب اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا علاج کر رہی ہوں اور یہ تمہارا میرا وعدہ رہا کہ اگر تم صحت مند ہو گئے تب آپ میری ہر بات کو مانو گے۔ تب اس کے شوہر نے سوال اور جواب کرنا بند کر دیے۔ اسی طرح مسلسل 1 مہینے تک وہ لڑکی سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرتی رہی اور جب 1 مہینہ بیت گیا، 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے ٹیسٹ کرایا گیا، تب رب العالمین کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ ڈاکٹرز نے کہا اس بندے کو تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ آمین ثم آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صحت مند کر دیا۔ اب جب رپورٹس ساری کلیئر آ گئیں تب اس کے شوہر نے کہا اب آپ کی بتائے ہوئے راستے پر میں چلا اور جس کی وجہ سے مجھے شفا مل گئی، اب آپ جو کہو گی وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، کہو آپ کیا کہتی ہو؟ تب اس ہندو لڑکی نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ آپ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس کا شوہر یہ بار بار سوال کر رہا تھا کہ آپ ایک ہندو لڑکی ہو کر اس بات کو کیوں کہہ رہی ہو؟ تب آپ بیتی 3 سے 4 سال سے برس سے جو اس کی سٹوری تھی اس لڑکی کی، اس نے ساری سٹوری اپنے شوہر کے سامنے ایک ایک کر کے سب پیش کر دی۔ اس نے کہا کہ جب آپ آفس چلے جاتے تھے میں رب العالمین کی تلاوت کرتی تھی، جب میں 3-4 سال کی تھی تب ہی میں نے قرآن عظیم کی تلاوت کو شروع کر دیا تھا، جب میں 3-4 سال کی تھی تب ہی کلمہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا میں نے کسی کے سامنے اس بات کو ظاہر نہیں کیا تھا اور میں رب العالمین سے دن رات رو رو کر یہی دعا کرتی تھی کہ آپ بھی مسلمان بن جائیں اور میری آنے والی صالح اولاد بھی مسلمان ہی پیدا ہو۔ اب آپ میری بات کو مان لیجئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اب اللہ کی شان تھی، تب اس نوجوان نے بنا کسی سوال اور جواب کے کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی ایک مسلمان بن گیا۔ اب اس عورت کا ایک بیٹا ہوا، اس عورت نے اس بیٹے کو بھی کلمہ پڑھنا سکھایا اور قرآن عظیم کی تلاوت میں بچپن سے ہی مشہور کر دیا۔ اب یہ میاں بیوی اور بیٹا سب مسلمان یعنی کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، لیکن ان دونوں کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم
اس بات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم نے اسلام کو اپنا لیا ہے، تب ہماری برادری والے، ہمارے قوم والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تب اس کے شوہر نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں اس پریشانی سے نجات پانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو ناظرین جیسے جیسے وقت بیتا گیا اس کے شوہر نے سعودی عرب کے اندر اپنی جاب کا ایپلیکیشن ٹینڈر بھر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سعودی عرب کے اندر ایک اچھی جاب عطا فرما دی۔ چنانچہ وقت بیتتا گیا اور وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر سعودی عرب کے اندر چلا گیا، اور اپنی باقی کی زندگی ان تینوں نے مسلمان بن کر سعودی عرب کے اندر بتائی، اور وہ تینوں مسلسل قرآن عظیم کی تلاوت کرتے تھے اور 5 وقت کا نمازی بھی بن گئے تھے۔ تو ناظرین قرآن مجید کی محبت نے اس لڑکی کے ایمان کو بچا لیا۔ تو ناظرین جو کوئی بھی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے رب العالمین یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو بھی ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ تو فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں عظیم الشان ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔